ڈیجیٹل اکانومی کے لیے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی طرح جو ملک میں آرٹ کلچر ہے اور ہمارے ڈیزائن ہے، ہماری فلم انڈسٹری ہے، ہماری ڈرامہ اور موویز ہیں، ان سب کو پروموٹ کر کے بھی ہم پاکستان کی ثقافت کو عالمی سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے ایک ڈبنگ فیسلٹی اسلام آباد میں قائم کی ہے تاکہ ہماری جو پروڈکشنز ہیں، چاہے وہ ڈراماز ہیں، چاہے وہ موویز ہیں، ان کو فارن لینگویجز میں ڈب کر کے ہم پروموٹ کریں اور پاکستان کی ثقافت کو، پاکستان کے سافٹ امیج کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ مجھے خوشی ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس کے طلباء اور طالبات اب ڈراماز میں، ویڈیو پروڈکشن میں، اینیمیشن میں، ڈیزائن میں اور اسی طرح آرکیٹیکچر کے اندر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان کی کریٹیو اکانومی میں اور کریٹیو انڈسٹری میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے پچھلی حکومت میں بھی نیشنل کالج آف آرٹس کے لیے خطیر منصوبہ منظور کیا تھا تاکہ اس کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے، اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹیز بہتر کی جائیں تاکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اچھی طرح کام کر سکیں، اور اب بھی ہم کمیٹڈ ہیں کہ اس ادارے کو انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی جو کریٹیو صلاحیت ہے اس کو ہم ابھار سکیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹ اور کلچر وہ ذریعہ ہے جو ہارمنی کو فروغ دیتا ہے، جو چیزوں کو ہارمنائز کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو نفرتیں ہیں، جو پولرائزیشن ہے، جو ایک دوسرے کا عدم برداشت ہے، اسے ختم کرنے کے لیے آرٹ اینڈ کلچر ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ میں خود اس انتہا پسندی کا نشانہ بنا ہوں اور مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی گولی میرے جسم میں موجود ہے، اور ہر روز مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے نفرت کی ذہنی گولیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو ذہنوں میں نفرت کی گولی بھری جاتی ہے، یہ انتہا پسندی کے رویوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری زبان فرق ہو سکتی ہے، ہمارا مذہب فرق ہو سکتا ہے، ہمارا کلچر فرق ہو سکتا ہے، ہمارے سیاسی نظریات فرق ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا بحیثیت پاکستانی احترام کرنا ہے۔ کوئی پاکستانی دوسرے پاکستانی سے کم درجے کا نہیں ہے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی شناخت کو اور اپنی آئیڈینٹی کو سپیریئر سمجھ کے اپنے سے جدا آئیڈینٹی کو کم تر سمجھتے ہیں یا اس کو ایکسکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تب معاشرے کے اندر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عدم استحکام پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یونٹی ان ڈائیورسٹی کی سمت میں چلنا ہے کہ ہم کس طرح مختلف نظریات رکھتے ہوئے، ہم کس طرح مختلف سوچیں رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی کوششوں کو یکجا کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری نوجوان نسل جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ 2047 میں، آج سے 23 سال کے بعد، جب اس خطے میں دو ملک، ہمارا ہمسایہ ملک اور پاکستان، آزادی کے 100 سال کا جشن منائیں گے، میں اور آپ کے وائس چانسلر صاحب اور ہماری نسل کہ شاید ایک دو لوگ ہوں جو 90-100 سال کی عمر تک زندہ رہیں گے، لیکن آپ سب اس مائل سٹون کو اور اس سنگ میل کو عبور کریں گے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب 2047 آئے گا تو کیا ہماری آج کی نوجوان نسل جو اس وقت اپنے پیک پر ہوگی، وہ تاریخ کے سامنے سرخرو ہوگی یا تاریخ کے سامنے شرمسار ہوگی؟ اور اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے
تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں وہ سب کچھ کریں جو کامیاب ہونے والے ملکوں نے کیا ہے. اور میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کامیاب ملک ہیں انہوں نے امن قائم کیا، انہوں نے سیاسی استحکام قائم کیا، انہوں نے پالیسیوں کا تسلسل جاری رکھا کم از کم 10 سالوں کے لیے، اور انہوں نے اصلاحات ریفارمز کے راستے کو اپنایا، وہ کامیاب ہو گئے. ہم نے 77 سالوں میں کئی دفعہ اڑان بھرنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ہر اڑان ہمارے اپنے ہاتھوں سے کریش ہوئی ہے. ہم 3 دفعہ پہلے پاکستان کی اڑان کو کریش کر چکے ہیں. اب چوتھی بار ملک پھر اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. ہمیں اب اس اڑان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس اڑان کو، اس کی منزل 2047 تک پاکستان کو $3 ٹریلین اکانومی میں ڈالنے کے لیے پوری قوم کو یکجا کر کے محنت کی طرف لانا ہے، اتفاق کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ. اور آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں اگر اس ریس کو جیتنا ہے تو دنیا کی کوئی ریس، کوئی قوم نہیں جیت سکتی جب تک کہ وہ اپنا سیلف امیج درست نہیں کرتی. ہمیں پڑھایا گیا کہ ہم خدا نخواستہ بحیثیت قوم چور اور ڈاکو ہیں. ہر کسی کی زبان پہ چور اور ڈاکو کا لفظ چڑھا دیا گیا. آپ مشرق وسطیٰ میں جائیں، یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کسی تیسری قوم سے، دوسری قوم سے پوچھیں یہ پاکستانی لوگ کیسے ہیں، آپ کو ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملے گا. وہ کہیں گے پاکستانی بڑے محنتی ہیں اور پاکستانی بڑے ذہین ہیں، اور اتنے ذہین ہیں کہ جو جگاڑ کوئی نہیں نکال سکتا وہ یہ نکال لیتے ہیں. تو ہمارا برانڈ ہماری محنت اور ہماری ذہانت ہے. ہمارا برانڈ چور ڈاکو نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کس طرح ایک پوری نسل کو گمراہ کیا گیا. میں ایک دفعہ لندن گیا تو وہاں پر میں اور مفتاح اسماعیل جا رہے تھے، تو ایک خاتون نے ہمارے اوپر نعرہ کسا، وہی جو پڑھایا گیا انہیں چور کا. تو میں واپس مڑا، مجھے مفتاح اسماعیل صاحب نے روکا کہ نہیں رہنے دیں. میں کہ نہیں، وی مسٹ کانفرنٹ دس فنامنا. تو میں ان خاتون کے پاس آیا، میں نے کہا کہ یو سیم ٹو بی این ایجوکیٹڈ پرسن، تو آپ نے ابھی کچھ زبان سے لفظ ادا کیا ہے. جی جی جی. تو میں نے کہا چلیے پھر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اگر میں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور میں پاکستان کا چور ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے. اور اگر آپ نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آپ پہ لعنت ہو. تو آپ آمین کہیے ذرا. اب چپ ہو گئے وہ. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا بولے نا، آپ نے ایک لفظ بولا ہے اس پر پیرا دیں نا. آپ اگر آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے سچ بولا ہے تو آپ آمین کہہ دیں. میں تو اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں اس لیے اتنی بڑی بات. تو یہ جو ہمارے اندر ایک رویہ بنا دیا گیا کہ ایک دوسرے کو، آپ مجھے بتائیں بھارت کا وزیر اعظم لندن امریکہ جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کانگریس کا کسی بندے نے اس پہ اوئی بھی کی ہو؟ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم باہر جاتی تھی، چاہے خالدہ ضیاء چاہے حسینہ واجد، کبھی اس کے مخالف نے اس پر او بھی کی ہو؟ یہ کیا کلچر ہے؟ اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہولڈ آر اوپینینس بٹ آلسو allow others to hold their opinions and respect them just as we respect our opinions. یہ ہے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیں. ملک تب کامیاب ہوتے ہیں کہ جب اس ملک کے اندر پازیٹیو سینرجی پیدا ہوتی ہے. اور اب وقت ہے کہ ہم اس ملک کی، اس قوم کی، نوجوانوں کی پازیٹیو سینرجی کو چینلائز کریں، انہیں امپاور کریں وتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، وتھ نیو نالج، وتھ ماڈرن سکلز. انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 سر پہ کھڑی ہے، اور ہمارے پاس تو صرف کھجانے کا وقت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس تیزی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں، بجائے یہ کہ ہم فتنے فسادوں میں رہیں. اب سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب صرف اکنامک لانگ مارچ کا وقت ہے.
اور اس کے لیے مجھے خوشی ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس ہمارا ایک پاور ہاؤس ہے جو کریٹیو انڈسٹریز کے اندر اپنے وسائل سے اور اپنی صلاحیت سے پاکستان کے مستقبل کی ہیومن ریسورس ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ میں این سی اے کی مینجمنٹ کو اور ان تمام فیکلٹی ممبرز کو جنہوں نے ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے محسوسات کو، اپنے احساسات کو، معاشرے کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، ان کو رنگوں سے، سیاہ و سفید رنگ سے یا مختلف رنگوں سے یا مختلف ایکسپریشنز کے ذریعے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ماڈرن ٹرینڈز کو بھی اپنائیں گے، انوویشن بھی لائیں گے، لیکن I would also urge you to have very strong roots in your own culture and heritage as well. چونکہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ہیریٹیج ہے وہ بہت رچ ہے، بہت زرخیز ہے، اور ہم دنیا میں پاکستان کی آرٹ کلچر ہیریٹیج کے ایمبیسڈرز ہیں، اور آپ کے کام کے ذریعے ہم دنیا میں پاکستان کے آرٹ اینڈ کلچر کا برانڈ متعارف کرا سکتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو میں نے کام دیکھا ہے کہ each one of you is uniquely talented and inshallah this is just beginning of your career، کیونکہ ابھی تو آپ کو وہ ایک بنیاد دی ہے اس کالج نے، لیکن آپ اپنی زندگی میں مستقل جستجو سے، لگن سے انشاءاللہ تعالی you will touch heights of excellence and perfection in your own area and become a pride for us as Pakistanis۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ حجاز سے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اچانک یہ کیا ہوا کہ مذاکرات کی بات ہوئی؟ دوسرا، کے پی میں دہشت گرد جو ہے وہ آج آ چکی ہیں، آپ کی حکومت کو اچھا کام کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ دہشت گردی کی موجودگی میں کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ایک ایسی حکومت ہے جس کا اکنامک ایجنڈا ہے، اور جو بھی حکومت اکنامک ایجنڈے پہ یقین رکھتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کا پولیٹیکل ٹیمپریچر لو رہنا چاہیے تاکہ کوئی پولیٹیکل ڈسرپشن اکنامک ایجنڈے کو ڈسٹریکٹ نہ کرے۔ تو جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں، ہم انہیں خلوص نیت کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ہم اپنے حصے کی کوشش کریں گے، دوسرا فریق اگر ریزنیبل ڈائلاگ اور ریزولوشن کی کوشش کرے گا تو ضرور کوئی اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ دہشت گردی کی ہمیں اس وقت ایک نئی جنگ کا سامنا ہے، اور اس کی بنیاد وہ دہشت گرد ہیں کہ جنہیں پچھلی حکومت جاتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر دوبارہ گھسا گئی ہے، اور اس وقت بھی جب پارلیمان کی بریفنگز ہوتی تھیں ہمیں یہ تحفظات تھے کہ ان لوگوں کو جو لایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے 10-20 سال کی قربانیاں دی ہیں ہماری فوج نے، ہمارے پولیس نے، وہ رائیگاں چلی جائیں، اور ہمارے وہ خدشے درست ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اب کل ہماری ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں سی قیادت، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سب موجود تھے، اور سب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ دیر ول بی زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ، اور ہم اس دہشت گردی سے اسی طرح نپٹیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے 2013 اور 2017 کے درمیان ہم اس سے نپٹے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ 13-14 میں ہر روز کہیں نہ کہیں ایک خودکش بمبار پھٹا کرتا تھا، لیکن پھر الحمدللہ جو آپریشن ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، اور اس وقت سب ملک کی قیادت نے، قوم نے مل کر دہشت گردی کے سامنے ایک ریزولیوٹ اپنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور اسے شکست دی، تو ہم پھر انشاءاللہ تعالی اس کو شکست دیں گے، اور پاکستان کے اندر اگر کہیں سے بھی کوئی مداخلت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دینے کی پاکستانی فوج صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ سب دیکھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہماری قربانیاں ہیں یا جد و جہد ہے اس کے نتیجے میں ہم پھر ملک میں امن قائم کر لیں گے۔ افغانستان کی گورنمنٹ تھی اس کو ہم ہی دیکھیں، لیکن آج ہم
और पाकिस्तान आमने सामने में, अभी हमने स्ट्राइक की है तो अब तालिबान ने भी कल हमारी चौकियों के ऊपर स्ट्राइक की, तो क्या आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में दोनों जो है जो हमारा सेफर साइड था वो आपस में दुश्मनी करने जा रहे हैं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश ये की है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत से डायलॉग के ज़रिए उन्हें कहा जाए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क में ड्रग कल्चर आ गया, हमारे मुल्क में गन कल्चर आ गया, हमने 80,000 लोगों की इस जंग के अंदर कुर्बानी दी, कई सौ अरब डॉलर का नुकसान कर लिया। तो अब अगर अफ़गानिस्तान के अंदर ये हुकूमत के होते हुए वहाँ से कोई ग्रोह हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए पनाह गाहें हासिल करे, तो ये ज़िम्मेदारी तो वहाँ की हुकूमत पर है। और हमने मुसलसल उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं और अब भी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत इस मामले को नोटिस लेगी और अपनी सरज़मीन किसी ग्रुप को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। साहब, लास्ट में ये बता दीजिए, आपने स्किल्स की बात की तो हुकूमत पाकिस्तान स्किल्स के ऊपर काम कर रही, काबिल सराहनीय है। दूसरे ममालिक से जब डिमांड आती है हमें 2000 जो है ITGs भेज दें, नर्सिस भेज दें, तो इस्लामाबाद में जो बैठा अमला है, तैनात जो अमला है 20-20 साल से वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर जो अमला है वो ऐसी वजूहात पैदा कर देता है कि वो डिमांड जो है दूसरे ममालिक को दे दी जाती है। इसके ऊपर भी आप काम करेंगे? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है वो ये नहीं है कि डिमांड मीट नहीं हो सकती। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो डिमांड है उसके मुताबिक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। IT के अंदर अगर कोई 5 लोग मांगे तो हम वो 5 दे सकते हैं, जब उन 5 को लेके कोई कहे कि मुझे 500 ऐसे और दे दो, तो वो 500 नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्किल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं इनको एक्सपैंड किया जाए। इसी तरह नर्सिंग है, इसकी दुनिया में अनलिमिटेड डिमांड है। इसी तरह और कई जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी अनलिमिटेड डिमांड है, टेक्निकल स्किल्स के लोगों की अनलिमिटेड डिमांड है। तो हमने तकरीबन 20 बिलियन रुपए से ज़्यादा इस बजट में पैसे दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, नेफ्टेक को, कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक्सपैंड करें और उनके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लें, क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बगैर इस ह्यूमन रिसोर्स को प्लेस करना मुश्किल होता है। तो ये इंशाल्लाह हमारा प्लान है, और अगले आप देखेंगे इस उड़ान पाकिस्तान के नतीजे में जहाँ दीगर शोबों में हम बहुत तरक्की करेंगे। इसी तरह जो हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट है, चूँकि माशाल्लाह हमारी आबादी काफ़ी है, एक काम में हमने बड़ी तरक्की की है वो आबादी बढ़ाने में तो इसको भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपने नौजवानों को तरबियत देकर बैनुल अक़वामी सतह पे लाएंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले सकें। थैंक यू।